سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مدینہ میں مشہور معزز ترین خاندان بنو نجار سے تھا۔ نبوت کے 12ویں سال بیعت عقبہ اولیٰ کے فوری بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم و مربی کی حیثیت سے مدینہ والوں کی جانب روانہ فرمایا تھا، تب وہاں مدینہ میں ان کی تبلیغی کوششوں اور دعوتی سرگرمیوں کے نتیجے میں بڑی سرعت کے ساتھ دین اسلام کی نشر و اشاعت ہونے لگی تھی۔ چنانچہ انہی دنوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم، جو کہ اس کی کنیت سے معروف تھیں، اصل نام رمیسہ بنت ملسان النجاریہ تھا، بھی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مشرف با اسلام ہو گئی تھیں۔ البتہ ان کا شوہر بدستور اپنے آبائی دین یعنی کفر و شرک پر ہی قائم رہا اور پھر کچھ عرصے بعد کسی قبائلی جنگ کے موقع پر مارا گیا، اور تب ام سلیم کی شادی انہی کے خاندان بنو نجار کے ایک معزز ترین شخص حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئی۔ ام سلیم کی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کے وقت ان کے بیٹے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر محض 9 سال تھی، بالکل ہی بچپن کا زمانہ تھا، لیکن اس کے بعد گویا ان کی تربیت بڑے پیمانے پر حضرت ابو طلحہ انصاری کی سرپرستی میں ہوئی۔ اس کے بعد محض اگلے ہی سال جب نبوت کا 13واں سال چل رہا تھا، حج بیت اللہ کے موقع پر مدینہ سے آئے ہوئے حجاج میں سے بہتر افراد ایسے تھے جو آپ کی ہجرت مدینہ سے قبل ہی آپ کے سفیر اور قاصد حضرت معاذ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دعوت اسلام کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کے نتیجے میں دین اسلام قبول کر چکے تھے، اور اب حج بیت اللہ کے موقع پر مینا میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خفیہ ملاقات نیز آپ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، جو تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے معروف ہے، اور پھر اسی یادگار موقع پر ہی ان بہتر افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ تشریف آوری کی دعوت دی تھی، نیز آپ کی ہر طرح حفاظت و حمایت کا عہد و پیمان کیا تھا۔ انہی بہتر خوش نصیب ترین افراد میں حضرت ابو طلحہ انصاری یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست بھی شامل تھے، اور پھر اسی دعوت کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام مسلمان رفتہ رفتہ مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مدینہ تشریف آوری ہوئی، تب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر محض 10 سال تھی۔ اس موقع پر ان کی والدہ ام سلیم انہیں امرا لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تھیں اور عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میری یہ دلی خواہش ہے کہ میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت میں رہے تاکہ روزمرہ کے کام کاج میں آپ کی خدمت بھی انجام دے، نیز آپ ہی کی زیر سرپرستی ان کی تربیت اور نشو و نما ہوتا تاکہ اس طرح یہ اعلیٰ اخلاق و کردار اپنا سکے، لہٰذا آپ سے اجازت مرمت فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوعمر یعنی انس بن مالک کو اپنی صحبت معیت میں رہنے کی اجازت مرمت فرمائی۔ چنانچہ اب انس بن مالک کے شب روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور صحبت معیت میں بسر ہونے لگے، گویا اب ان کے لیے آپ ہی والد، معلم و مربی، سرپرست اور سب ہی کچھ تھے۔ آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے انس بن مالک آپ کے ہر قول و فعل، ہر ادا، ہر انداز اور ہر نقل و حرکت کو بغیر دیکھتے اس سے بہت کچھ سیکھتے اور پھر اسے اپنا لیتے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسے اپنا معمول بنا لیتے۔ ہجرت مدینہ کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ مدنی دور جو کہ 10 سال کے عرصے پر محیط تھا، اس تمام عرصے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل آپ کی خدمت کا مبارک فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ آپ کی مبارک شخصیت نیز آپ کے پاکیزہ اخلاق و کردار سے یہ بہت زیادہ متاثر تھے، ان کے قلب و جگر میں اور رگ و پے میں آپ کی محبت نیز آپ کے لیے احترام اور عقیدت کے جذبات رچ بس گئے تھے، جس کا اظہار کے ان الفاظ سے ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی ریشم نہیں چھوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں عطر سے پھوٹنے والی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ خوشبو کبھی نہیں سونگی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اور جو کام میں نے کیا اس کی بابت یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا اس کی بابت یہ نہیں کہا کہ تم نے اس طرح کا کام کیوں نہیں کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق محض خدمت تک محدود نہیں تھا، بلکہ طلب علم اور کسب فیض کا سلسلہ بھی نہایت اہتمام و التزام کے ساتھ جاری تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس کے لیے معلم و مربی بھی تھے، بلکہ آپ نے انہیں ہمیشہ اپنے بچوں ہی کی طرح سمجھا۔ مزید یہ کہ آپ نے انہیں اپنا امین السر یعنی خاص رازدان بھی مقرر فرمایا، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات انجام دیں۔ اس دوران آپ نے کبھی مجھے زد و کوب نہیں کیا، کبھی میرے ساتھ بد کلامی نہیں کی، کبھی میرے سامنے ترش روئی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ نے سب سے پہلے مجھے جس بات کی تاکید فرمائی وہ یہ تھی کہ اے بچے، میرے راز کو ہمیشہ چھپائے رکھنا، تم مومن بن جاؤ گے۔ چنانچہ میں نے کبھی کسی کے سامنے آپ کا کوئی راز ظاہر نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی والدہ کے سامنے بھی نہیں۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں مجھ سے آپ کا کوئی راز پوچھا کرتی تھیں، لیکن میں نے انہیں بھی کبھی کچھ نہیں بتایا، بلکہ میں نے تو کبھی کسی کے سامنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی راز فاش نہیں کیا۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر خوش اخلاق تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے کہیں بھیجا، میں روانہ ہو گیا۔ راستے میں بازار میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا۔ کچھ دیر بعد اچانک آپ نے آ کر مجھے گدی سے دبوچ لیا۔ میں نے جب پلٹ کر آپ کی جانب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، اے انس، کیا تم وہاں گئے جہاں میں نے تمہیں بھیجا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی اے اللہ کے رسول، میں ابھی جاتا ہوں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ مقصد یہ کہ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی ملامت یا سرنزش کی بجائے محبت و شفقت کا معاملہ ہی فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شفقتوں اور عنایتوں کا یہ سلسلہ محض عارضی و فانی دنیا کی زندگی تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آخرت میں بھی اپنی شفاعت سے شاد کام کرنے کی خوشخبری سنائی تھی، جیسا کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لیے روز قیامت شفاعت کی گزارش کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں ایسا کروں گا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میدان حشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا، سب سے پہلے تم مجھے صراط یعنی پل صراط کے قریب تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، اگر صراط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی تو؟ آپ نے فرمایا، تب مجھے تم میزان یعنی انسانوں کے اعمال تولنے کے لیے ترازو کے قریب تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میزان کے قریب بھی آپ سے ملاقات نہ ہو سکی تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب مجھے تم حوض یعنی حوض کوثر کے قریب تلاش کرنا، کیونکہ ان تینوں مقامات میں سے کسی ایک مقام پر میں ضرور موجود ہوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تب آپ نے فرمایا، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، ہم یعنی تمام صحابہ کرام اپنے قبول اسلام کے بعد کبھی کسی بات پر اس قدر خوش نہیں ہوئے تھے کہ جس قدر ہم اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر خوش ہوئے کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، یہی وجہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، نیز ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتا ہوں، لہذا مجھے یہ امید ہے کہ میں قیامت کے روز انہی کے ساتھ ہوں گا۔ ان سے محبت کی وجہ سے اگرچہ میرے اعمال اس قدر اچھے نہیں ہیں جس قدر ان کے تھے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محبتوں اور شفقتوں اور عنایتوں کا جو سلسلہ تھا، اس کا اظہار اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مختلف مواقع پر
صلاح و فلاح اور خیر و برکت کی دعاؤں سے نوازتے رہتے تھے۔ چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت گھر میں صرف میں، میری والدہ اور میری خالہ ام حرام موجود تھیں۔ تب میری والدہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے یعنی انس، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیے۔ اس پر آپ نے میرے لیے ہر خیر و خوبی کی دعا فرمائی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ تو اسے مال اور اولاد کی فراوانی اور اس میں خیر و برکت عطا فرما، بحوالہ صحیح مسلم۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے 3 دعائیں فرمائیں، جن میں سے 2 کی قبولیت میں اس دنیا میں ہی دیکھ چکا ہوں، جبکہ تیسری کی قبولیت کی میں آخرت میں امید رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیر و برکت کی ان دعاؤں کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ انہیں اللہ کی طرف سے خوب آل و اولاد اور خوشحالی و فراوانی نصیب ہوئی۔ چنانچہ ان کا ایک باغ تھا جس کے قریب جوار میں سے اسی جیسے تمام باغ سال میں ایک بار، جبکہ ان کا وہ باغ سال میں 2 بار پھل دیا کرتا تھا، نیز یہ کہ اس باغ میں نہایت خوشگوار خوشبو مہکا کرتی تھی جس کا اثر دور دور تک پہنچتا تھا، بحوالہ صحیح مسلم۔ دعاؤں کے یہ سلسلے تھے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور سرپرستی کے جو مبارک ثمرات تھے، انہی کا ایک اثر یہ تھا کہ حضرت انس کے ہر عمل، ہر ادا، ہر انداز اور ہر عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی تھی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے اس قدر مشابہ ہو کہ جس قدر ام سلیم کے بیٹے یعنی انس بن مالک کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے مشابہ ہے۔ نبوت کے 14ویں سال ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مکے سے مدینہ تشریف آوری ہوئی تھی، تب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں 10 سال قیام رہا۔ اس دوران حضرت انس مسلسل آپ کی خدمت میں رہے، حتیٰ کہ آپ اس جہان فانی سے رحلت فرماتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ تب حضرت انس کی عمر 20 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سال مزید اس دنیا میں رہے، چونکہ انہیں کم عمری 10 سال کی عمر سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و صحبت و معیت، علمی استفادہ اور کسب فیض کا بہت زیادہ موقع ملا تھا، لہٰذا انہیں بہت بڑے علمی خزانے کا امین تصور کیا جاتا تھا۔ آپ کی رحلت کے بعد ہر طرف سے تشنگان علم بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس تحصیل علم کے غرض سے آتے رہے، اور یہ حضرت انس 82 سالہ اس طویل دور میں علوم نبویہ کی ترویج اور نشر و اشاعت میں ہمہ مصروف و منہمک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کا والی گورنر مقرر کیا۔ چنانچہ یہ مدینے سے بحرین منتقل ہو گئے تھے، جہاں یہ والی کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اپنے اس عہدے سے مستعفی ہو کر واپس مدینہ چلے آئے تھے۔ حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اللہ کے دین کی سربلندی اور دشمنان دین کی سرکوبی کے غرض سے مدینہ سے مختلف محاذوں کی جانب وقتاً فوقتاً لشکروں کی روانگی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکثر کسی نہ کسی لشکر کے ہمراہ روانہ ہوا کرتے تھے، اور پھر آخر مستقل طور پر بصرہ میں مقیم ہو گئے تھے، جہاں تادم آخری علم دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں بڑے وسیع پیمانے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ان دنوں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی تعداد مستقل طور پر بصرہ میں آباد ہو گئی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ یک کے بعد دیگرے وہ اس جہان فانی سے کوچ کرتے گئے۔ ان پاکیزہ و برگزیدہ ترین شخصیات میں سے یعنی بصرہ میں مقیم حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خادم خاص اور جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں سن 93 ہجری میں 102 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت کی شرف سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔